نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين واصحابه الراشدين اما بعد. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وفی روایت ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه، رواہ البخاری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آج کے درس کا موضوع ہے فضائل و عظمت قرآن پاک. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. تمام آسمانی کتب میں اللہ نے جو فضیلت قرآن پاک کو عطا فرمائی ہے اتنی کسی کتاب کو بھی نہیں عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے من جملہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس و اطہر پر نازل ہونے والی اس کتاب کی عظمت اور شان اتنی ہے کہ کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایک روایت میں ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکتب کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالی کے اس لا ریب اور بے عیب کلام یعنی قرآن پاک کی فضیلت دنیا کی تمام کتابوں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. اب کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کہاں بندہ اور کہاں رب، کہاں عابد اور کہاں معبود، کہاں ساجد اور کہاں مسجود، کہاں طالب اور کہاں مطلوب، کہاں قاصد اور کہاں مقصود، بندے کہاں اور رب کی عظمت اور شان کہاں. فرمایا جس طرح مخلوق خالق کی عظمت و شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس طرح دنیا کی ساری کتابیں مل کر قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام قرآن پاک ہے. میں اکثر درس میں چونکہ حضرت استاذ گرامی کی کوئی باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ سارا فیض انہی کا ہے، انہی سے سیکھا ہے. حضور مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر ناشر علوم نبوت حضرت علامہ ابو الخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، آپ نے ایک مرتبہ حضور کے معجزات پر بحث فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہم نے احادیث میں یہ معجزہ پڑھا ہے، بیان بھی کیا ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ صحابہ کرام نے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹا دیا. حدیث پاک میں ہم نے یہ پڑھا، بیان بھی کرتے ہیں، مگر یہ معجزہ ہم نے نہیں دیکھا. مقام صحابہ پر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس معجزے کو دیکھا. اسی طرح ہرنی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح یہ
واقعات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں نے سلام پڑھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے تو پانی ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کیا گیا, شکایت کی گئی, یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا. عرض کی گئی, اپنی مشکل کا اظہار کیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر میں جو تھوڑا بہت کوئی پانی کسی کے پاس تھا, چند قطرے تھے, یہ گونڈ تھا, وہ جمع کیا ایک پیالے میں, تھوڑا سا جمع ہوا. حدیث پاک میں فوضع یدہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس پیالے میں رکھا. صحابہ فرماتے ہیں فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھنے کی دیر تھی, رسول اللہ کی 5 انگلیوں سے رحمت کے چشمے جاری ہو گئے, پانی کے چشمے جاری ہو گئے, سب اس سے سیراب ہو گئے. اب یہ واقعہ ہم نے احادیث میں پڑھا, علماء بیان کرتے ہیں, اساتذہ سے سنا, ہم بھی آگے اپنے جو تلامذہ ہیں ان کو بتاتے ہیں یا اہل ایمان کے سامنے بیان کرتے ہیں, مگر ہماری نظروں نے اس معجزے کو دیکھا نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, ساری تفصیل بیان کر کے فرمایا, ہاں حضور کا ایک معجزہ ایسا ہے جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, جس کی زیارت کر سکتے ہیں, جس کا دیدار کر سکتے ہیں. عرض کی گئی کہ وہ کون سا معجزہ ہے؟ فرمایا وہ معجزہ یہ مصحف شریف ہے, قرآن پاک ہے. فرمایا یہ رسول اللہ کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی من و عن اسی صورت میں موجود ہے, اور آج بھی ہم حضور کے اس معجزے کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. یہ حضور کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی من و عن ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے, پھر دوسروں کو اس کی تعلیم سے روشناس کرائے. اور دوسری روایت میں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے. اب خیر کا معنی بھی وہی ہے, افضل کا معنی بھی وہی ہے, یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, مسلم شریف کی یہ روایت ہے, حضور نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وزن والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور قدر و منزلت والی شان و عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون سی ہے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ, ان دونوں میں سے پہلی چیز کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہے. فرمایا وہ زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی رسی ہے, جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے. فیہ نور والہدا, اس میں روشنی بھی ہے اور اجالا بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے. اور فرمایا وعطرتی آل بیتی, اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا میری آل بیت ہیں, میرے گھر والے ہیں. فرمایا ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, دوسرا اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, فرمایا میں تمہیں گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ بتا دیں تو بڑا آسان ہوگا. فرمایا فتنے بڑے آئیں گے, بہت آزمائشیں آئیں گی, بہت ساری تم پر تکلیفیں آئیں گی, بہت ساری آزمائشیں آئیں گی اور فتنے اور فساد جنم لیں گے. فرمایا تمہارے پاؤں ڈگمگا نہیں سکیں گے, رائے ہدایت سے ہٹ نہیں سکیں گے, جادہ عرفان سے پھسل نہیں سکیں گے اگر ان دونوں سے وابستہ ہو گئے. یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا مصطفیٰ کا خاندان ہے. فرمایا ان سے وابستہ ہو گئے تو تمہیں کوئی گمراہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی, کوئی دلالت اپنے نرغے میں نہیں لے سکتی. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو محفوظ کر لے گا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف ومیم حرف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں سے جو ایک حرف بھی پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی اس کو ایک پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا بل الف حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اللہ 190 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر پورے قرآن کو جب پڑھیں گے تو وہ نیکیوں کا کوئی شمار ہوگا، اور جب رمضان المبارک میں ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کچھ روایات اس سے بھی زیادہ کی ہے، تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ثواب کہاں تک جا کے پہنچتا ہے۔ قرآن تو نوازنا چاہتا ہے، اگر ہم میں کوئی غفلت ہے تو پھر اس میں کوئی قرآن کا قصور تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن پاک کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس میں جو حکم تھا، جو قرآن کے احکامات تھے ان کی پیروی کی، ان کو پورا کیا، یعنی حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، احکامات خدا بندی کی بجا آوری کی، فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کے والدین کے سر پر نورانی تاج سجا دے گا۔ کوئی پڑھا بیٹے نے ہے تاج والد کو، پڑھا بیٹے نے ہے تاج والدہ کو، حفظ بیٹے کر رہے ہیں اور تاج پوشی، اور وہ بھی نور کا تاج، اور وہ بھی رب کرے گا، اور وہ بھی میدان محشر میں کرے گا، وہ والدین کو تاج۔ یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ صبح سردی میں اٹھا بیٹا، استاد کی مار کھائی بیٹے نے، محنت کی بیٹے نے، یاد کیا بچے نے، اور سردی گرمی برداشت کی بچے نے، اور تاج والدین کو۔ فرمایا اس وجہ سے کہ والدین نے اس کو کسی اور طرف نہیں لگایا، وہ دکان پر بھیج سکتے تھے، کاروبار پر بھیج سکتے تھے، کسی اور کام میں محنت مزدوری کے لیے بھیج سکتے تھے، تو انہوں نے اور کسی طرف نہیں بھیجا، اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا۔ فرمایا انہوں نے چونکہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھائی ہے، اس محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نور کا تاج عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے پھر اگلی میں فرمایا وَضَوْءُهُ أَحْسَنُ، اور جو اس کی روشنی ہوگی نا تاج کی، وہ سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی، بہت خوبصورت اور جمیل ہوگی۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ایسا سورج تمہارے گھروں میں چمکے تو پھر کتنی روشنی ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر حافظ قرآن کے والدین پر اللہ اتنا کرم کرے گا تو جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا ہے اللہ اس پر کتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ تو اگر یہ بات سمجھ آئے تو یہ آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اللہ حافظ قرآن پر اتنا کرم کرتا ہے تو صاحب قرآن پر کتنا کرم ہوگا، اور اگر حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان ہے تو صاحب قرآن کے والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا، جن کے بیٹے کے سینے پر پورا قرآن رب نے نازل کیا ہے، اور سیدنا عبداللہ کی شان کیا ہوگی، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو سورہ بقرہ کی برکت سے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج یہ گھروں میں فساد کیوں ہے؟ آج گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، رنجش ہے، چپکلش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کی نہیں لگتی، رشتہ دار ایک دوسرے کے مخالف ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، خاندان میں آپس میں افتراق ہے، انتشار ہے، دشمنیاں ہیں، قدورتیں ہیں، اور لوگ دوڑ کے کہتے ہیں جی کوئی گھر میں دم کر دیں، کوئی گھر میں تو کوئی تعویذ دے دے، گھر میں رکھ لیں، کوئی حضرت کوئی تشریف لائیں، کوئی دیکھیں گے جادو تو نہیں ہو گیا، کوئی آسیب کا اثر تو نہیں ہے، کوئی سار کا اثر تو نہیں ہے، کوئی اور مخالفت ہو گئی ہے، کسی نے تعویذ کرا دیے ہیں، کوئی گنڈے کروا دیے ہیں، کوئی جادو اور گنڈوں کا اثر نہیں ہے، قرآن چھوڑنے کا اثر ہے، قرآن ترک کرنے کا اثر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سارے پیروں کے تعویذ ایک طرف، میرے رب کے قرآن کی ایک آیت ایک طرف ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ موبائلوں کا رولا نہیں تھا، جب یہ ٹی ویوں کا رولا نہیں تھا، جب یہ نیٹ کی یہ پریشانی نہیں تھی، جب اور رولا نہیں تھا، صبح صبح ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا اٹھ کر جب فجر کے لیے اٹھتے تھے یا اس سے بھی پہلے تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو قرآن پاک میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ وہ گھر میں برکتیں بھی تھیں، ان برکتوں کا فیض ہے۔ آج یہ جو بزرگ حضرات اس طرف مساجد کی طرف ہیں، نمازوں کی طرف ہیں، روزے کی طرف ہیں، دین کی طرف ہیں، یہ اس تربیت کا اثر ہے۔ ہماری جو تربیت نسل آگے پا رہی ہے، یہ تو جب اس عمر میں پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہماری تربیت کیا رنگ لاتی ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے رو کر کہا تھا، اس نے کہا کہ درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چھان ڈالی ہے کتب فلسفہ و انگلش کی، کاش قرآن کو سینوں میں بسایا ہوتا۔ قرآن ہمارے سینوں میں نہیں ہے، قرآن ہم سے ناراض ہے، قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے انگلشوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے، انگریزی اتنی پڑھ لی ہے کہ انگریزی کتابوں کی پروف ریڈنگ کر کے غلطیاں نکال سکتے ہیں، اور قرآن ہمیں اتنا بھی نہیں آتا کہ والد پر نزع کی حالت طاری ہو تو اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ لوگ تو اقبال کی داڑھی ناپنے کے چکر میں ہیں۔ اقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا مقبول شخص تھا۔ وہ حکیم الامت ویسے نہیں کہا گیا، شاعر مشرق ویسے نہیں کہا گیا، وہ مقبول بارگاہ رسالت وہ شخص تھا۔ اس نے پیغام دیا امت کو۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ شاعر مشرق قلندر لاہوری فرماتے ہیں، گر تمی خائی مسلمہ زیستن، گر تمی خائی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ فرمایا اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کامل مومن کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ قرآن سے جڑے بغیر کبھی بھی نہیں گزر سکتی، یہ قرآن سے جڑے بغیر کبھی نہیں گزر سکتی۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے سرانے بیٹھ کر کچھ لوگ سورہ یاسین تلاوت کر رہے تھے۔ اب پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس پر نزع کی حالت آ رہی ہے اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تاکہ روح جلدی سے نکل جائے۔ تو اقبال نے اس موقع پر کہا کاش کہ تم نے اس قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا ہے، کاش اس قرآن سے تم نے جینے کے آداب بھی سیکھ لیے ہوتے،
کاش کہ تم نے ان سے جینے کے تقاضے بھی سیکھ لیے ہوتے۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر زبوں حالی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت والے دن اپنے تلاوت کرنے والوں، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا، یعنی ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک روایت میں الرمضان والقرآن یوم یشفعان یوم القیامہ او کما قال، فرمایا قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کی سفارش کریں گے اور شفاعت کر کے یہ جنت میں لے جائیں گے۔ اب بتاؤ قرآن کس کے صدقے ملا؟ وہ بھی حضور کے صدقے۔ رمضان کس کے صدقے ملا؟ حضور کے صدقے۔ جو حضور کے صدقے ملے ہیں اگر وہ شفاعت کر کے جنتی بنا سکتے ہیں تو حضور شفاعت کر کے جنتی کیوں نہیں بنا سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، اس کو یاد کیا، حفظ کر لیا، یا اس کو کسی اس سے رہنمائی لی، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، تو اور اللہ تعالی اس کو قرآن کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا، اور صرف جنت میں داخل نہیں کرے گا، اگلی بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں 10 ایسے افراد جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، اس کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی ایک حافظ قرآن 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا جہاں اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں، ٹیکنالوجی پڑھائیں، دنیاوی تعلیم پڑھائیں، میں تو اس کا مخالف نہیں، میں تو الحمدللہ خود اصل کی ہے، خود ٹرپل میں کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، مگر مجھے اس پر نجات کا ایک لمحہ بھی یقین نہیں ہے۔ نجات کا یقین ہے تو دین کی اس نوکری پر یقین ہے، تو ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی پڑھ، دنیاوی بھی پڑھائیں، جو مرضی ہے پڑھائیں، مگر اتنا قرآن ضرور پڑھائیں جو آپ کے جنازے کے بعد کم از کم وہ آپ کے لیے پڑھ سکیں، آپ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکیں، آپ کی بخشش کے لیے پڑھ سکیں، آپ کی مغفرت کے لیے پڑھ سکیں۔ روایات تو بہت ساری ہیں، تاہم ایک دو جلدی روایتیں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے قیامت والے دن کہا جائے گا اقرا ورتقے، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ فرمایا اور اتنا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، فرمایا جہاں قرآن کی تلاوت ختم ہوگی، جس مقام پر کھڑا ہوگا اللہ تجھے جنت میں وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب الذی لیس جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ترمذی۔ فرمایا وہ دل جیسا دل جس میں قرآن کے نور میں سے کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، انگریزی بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، یہاں فیس بک بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا بلائیں ہیں، یہ گوگل سے ساری چیزیں تو ہیں، قرآن اندر نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایسے ہی سمجھ لو کہ وہ گھر تو ہے مگر اس گھر میں بسنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مکان تو ہے اس کا مکین کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دل یہ جو مکان ہے اس کا مکین قرآن ہے، اس کا مکین قرآن سے
سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنے دل کے اندر قرآن کو بسائیں، قرآن کے نور کو بسائیں، اور یہ ہمارے لیے دنیا میں عزت کا باعث ہے، موت کے وقت راحت کا باعث ہے، قبر میں روشنی کا باعث ہے، اور آخرت میں نجات کا باعث ہے، اور دونوں جہانوں میں برکات کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمیں تمسک عطا فرمائے اور قرآن کی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔